الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جناتی عدن التی وعد الرحمن عبادہ بالغیب انہ کان وعدہ ماتیا صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و اسلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد میں سچے دل سے دعا گو ہوں کہ اللہ عز و جل میرے حاضرین ناظرین سامعین کے مال جان عزت آبرو میں برکتیں عطا فرمائے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک مجھے حق سچ ٹھیک ٹھیک بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو تو اللہ عز و جل مجھے بندہ ناچیز کو اپنے شان کریمی کے صدقے سے معافی عطا فرمائے۔ دعائیہ کلمات کے بعد آج کا جو میرا عنوان ہے وہ ہے جنت عدن۔ خطبہ کے اندر تلاوت کی گئی آیہ کریمہ سورہ مریم آیت نمبر 61 پارہ نمبر 16۔ ترجمہ: ہمیشہ رہنے کے ان باغوں میں داخل ہوں گے جن کا وعدہ رحمان نے اپنے بندوں سے ان کے دیکھے بغیر فرمایا ہے، بے شک اس کا وعدہ آنے والا ہے۔ جنت کہتے ہیں باغ کو اور عدن کہتے ہیں اس جگہ کو جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہا جاتا ہے، یعنی کہ جنت عدن کا مطلب ہوا وہ باغ جس میں ہمیشہ ہمیشہ رہا جائے۔ جب کسی بندے کو اللہ عز و جل کی کوئی بڑی نعمت ملتی ہے تو وہ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ ایک طرف خوش ہونے کے ساتھ ساتھ دوسری طرف وہ پریشان بھی ہوتا ہے کہ وہ نعمت اس سے چھین نہ جائے، اس کے چھن جانے سے وہ ڈرتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی آدمی کو 17ویں یا 18ویں گریڈ کی نوکری مل جائے، جاب مل جائے تو وہ خوش ہو جاتا ہے، اور دوسری طرف وہ پریشان بھی رہتا ہے کہ کہیں مجھ سے یہ میری جاب چھین نہ جائے، مجھ سے کوئی ایسا کام یا فعل سر انجام نہ ہو جائے جس کی وجہ سے سرکار مجھ سے میری جاب چھین لے، وہ اس سے پریشان رہتا ہے۔ اللہ عز و جل نے اپنے بندے کی اس عادت کو سمجھتے ہوئے اس پریشانی کو بھی اللہ عز و جل نے دور فرما دیا ہے کہ اللہ عز و جل اپنے بندوں کو جو جنت عطا فرمائے گا وہ ان سے کبھی بھی چھینی نہیں جائے گی، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ جنت ان کے لیے دائمی ہے، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ آرام و سکون میں رہیں گے، اس سے کبھی بھی نکالے نہیں جائیں گے۔ اللہ عز و جل ان سے ہمیشہ خوش رہیں گے، راضی رہیں گے، ان سے کبھی ناراض نہ ہوں گے، وہی ان کا مقام اور ٹھکانہ ہے۔ یہ رحمان کا وعدہ ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ عز و جل اپنے وعدے کو پورا فرماتے ہیں، اللہ عز و جل اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتے۔ یہ وعدہ دور نہیں ہے، قرآن کہتا ہے کہ یہ وعدہ قریب ہی ہے، یہ وعدہ قریب ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو، اللہ عز و جل کے بندوں نے اللہ کی جنت کو نہیں دیکھا، یعنی کہ اللہ کے بندوں نے اللہ عز و جل کی جنت دیکھے بغیر ہی اللہ عز و جل کی بات کو مان لیا، اللہ عز و جل کی بات کے اوپر کامل ایمان لے آئے، اس پہ اوپر ڈٹ گئے، ذرا برابر بھی تذبذب کا شکار نہ ہوئے، اللہ کی ذات پر انہوں نے پختہ یقین رکھا۔ کسی چیز کو بغیر دیکھے مان لینا یہ مشکل ہوتا ہے، بہت سے لوگ تو مانتے ہی نہیں۔ بعض لوگوں نے یہاں تک بھی کہہ دیا کہ جب تک ہم اللہ عز و جل کو اپنی آنکھوں کے سامنے نہیں دیکھیں گے تب تک ہم ایمان
نہیں لائیں گے تو ایسے لوگ گمراہ ہو گئے، وہ ہدایت کو نہ پا سکے۔ اور جن لوگوں نے اللہ عز و جل کو بغیر دیکھے مان لیا وہ کامیاب ہو گئے، ہدایت پا گئے۔ مثال کے طور پر کوئی معمولی سا آدمی یہ کہے کہ میرے پاس فلاں مہنگی کار ہے، کوئی اس کی بات کو نہیں مانے گا، کوئی اس کا یقین نہیں کرے گا۔ لوگ کہیں گے تو ہمارے ساتھ مذاق کر رہا ہے، حالانکہ وہ گاڑی اس کے گھر میں موجود ہو۔ بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بغیر دیکھے لوگ بہت کم چیزوں کو مانتے ہیں، اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واقع معراج کی فوراً تصدیق کر دی بغیر سوچے سمجھے، تو پھر اللہ عز و جل نے انہیں مقام بھی بہت افضل عطا فرمایا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انبیاء اور رسولوں کے بعد سب انسانوں میں سب سے افضل ہیں، تو اللہ عز و جل نے انہیں یہ مقام عطا فرمایا۔ جنت ہے ہی مومنوں کے لیے، جنت ہے ہی متقیوں کے لیے، جنت ہے ہی ان کے لیے جو اللہ عز و جل پر بن دیکھے ایمان لاتے ہیں، اللہ عز و جل پر ایمان لاتے ہیں۔ جنت ادنا جنتی راوی مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ مالک جنت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے جب اپنے رب سے سب سے کم درجے والی جنتی کے بارے میں سوال کیا کہ اس کی منزل کتنی بڑی ہوگی، تو اللہ عز و جل نے فرمایا کہ وہ شخص جنتیوں کے جنت میں داخل ہونے کے بعد آئے گا تو اس سے کہا جائے گا کہ جنت میں داخل ہو جا، تو وہ عرض کرے گا یا رب کیسے داخل ہو جاؤں، حالانکہ لوگ اپنے محلات میں چلے گئے اور انہوں نے اپنی منازل کو لے لیا، تو اللہ عز و جل فرمائے گا کہ کیا تو اس بات پر راضی ہے کہ تیرے لیے دنیا کی بادشاہوں جیسی نعمتیں ہوں، تو وہ عرض کرے گا یا رب میں راضی ہوں، تو اللہ عز و جل اس سے فرمائے گا تیرے لیے وہی ہے اور اس کی مثل اور اس کی مثل اور اس کی مثل۔ تو جب رب عز و جل اس کے انعامات میں 5 گنا اضافہ فرمائے گا تو وہ بول اٹھے گا یا رب عز و جل میں راضی ہوں، تو اللہ عز و جل فرمائے گا یہ سب تیرے لیے ہے اور اس سے 10 گنا مزید، اور تیرے لیے تیرے نفس کی چاہت کے مطابق اور تیری آنکھوں کی لذت کے مطابق۔ تو وہ عرض کرے گا یا رب عز و جل میں راضی ہوں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سب سے اعلیٰ درجے والے جنتی کے بارے میں سوال کیا، تو اللہ عز و جل نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کو میں نے پسند کر لیا اور ان کی عزت و کرامت پر میں نے اپنے دست قدرت سے مہر لگا دی، تو نہ اسے کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ ہی کسی انسان کے دل پر اس کا خیال گزرا۔ جنت کے درجات بیان کرنے والے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت میں 100 درجے ہیں، ہر 2 درجوں میں آسمان اور زمین جتنا فاصلہ ہے، اور فردوس سب سے بلند درجہ ہے، اس سے جنت کے 4 دریا بہہ رہے ہیں اور اس کے اوپر عرش ہے۔ سو جب تم اللہ سے سوال کرو تو فردوس کا سوال کرو۔ جنت کی دعا بیان کرنے والے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نبیوں کے سلطان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے 3 مرتبہ اللہ سے جنت کا سوال کیا تو جنت دعا کرتی ہے کہ یا اللہ عز و جل اس کو جنت میں داخل کر دے، اور جس شخص نے 3 مرتبہ دوزخ سے پناہ مانگی تو دوزخ
دعا کرتی ہے کہ یا اللہ عز و جل اس کو دوزخ سے پناہ میں رکھ۔ جنتی بیویاں اپنے شوہر سے کہیں گی مجھے اپنے رب عز و جل کے عزت و جلال کی قسم، جنت میں مجھے کوئی چیز تجھ سے زیادہ اچھی معلوم نہیں ہوتی۔ تو اس خدا عز و جل کی حمد جس نے تجھے میرا شوہر کیا اور مجھے تیری بیوی بنایا۔ اگر حور اپنی ہتھیلی زمین و آسمان کے درمیان نکالے تو اس کے حسن کی وجہ سے مخلوق فتنہ میں پڑ جائے، اور اگر اپنا دوپٹہ ظاہر کرے تو اس کی خوبصورتی کے آگے آفتاب ایسا ہو جائے جیسے آفتاب کے سامنے چراغ۔ اور جنتی سب ایک دل ہوں گے، ان کے آپس میں کوئی اختلاف و بغض نہ ہوگا۔ ان میں ہر ایک کو حور عین میں کم سے کم 2 بیویاں ایسی ملیں گی کہ 70 جوڑے پہنے ہوں گی۔ پھر بھی ان لباسوں اور گوشت کے باہر سے ان کی پنڈلیوں کا مغز دکھائی دے گا جیسے سفید شیشے میں شراب سرخ دکھائی دیتی ہے۔ آدمی اپنے چہرے کو اس کے رخسار میں آئینے سے بھی زیادہ صاف دیکھے گا۔ مرد جب اس کے پاس جائے گا اسے ہر بار کنواری پائے گا، اس کی وجہ سے مرد و عورت کسی کو کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ جنت کی عورت 7 سمندروں میں تھوکے تو وہ شہد سے زیادہ شیریں ہو جائیں۔ جب کوئی بندہ جنت میں جائے گا تو اس کے سرہانے اور پائیدی میں 2 حوریں نہایت اچھی آواز سے گائیں گی، مگر ان کا گانا شیطانی مزامیر یعنی آلات موسیقی نہیں بلکہ اللہ عز و جل کی حمد و پاکی ہوگا۔ وہ 2 حوریں نہایت اچھی آواز سے گائیں گی مگر ایسی خوش گلو ہوں گی کہ مخلوق نے ویسی آواز کبھی نہ سنی ہوگی، اور یہ بھی گائیں گی کہ ہم ہمیشہ رہنے والیاں ہیں، کبھی نہ مریں گی، ہم چین والیاں ہیں، کبھی تکلیف میں نہ پڑیں گی، ہم راضی ہیں، ناراض نہ ہوں گی۔ مبارکباد اس کے لیے جو ہمارا اور ہم اس کے ہوں۔ ادنیٰ جنتی کے لیے 80,000 خادم اور 72 بیویاں ہوں گی۔ حور کا مہر حضرت سیدنا اظہر بن مغیث رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو کہ نہایت عبادت گزار تھے فرماتے ہیں میں نے ایک ایسی عورت کو دیکھا جو دنیا کی عورتوں کی طرح نہ تھی، تو میں نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے جواب دیا میں جنت کی حور ہوں۔ یہ سن کر میں نے اس سے کہا میرے ساتھ شادی کر لو۔ اس نے کہا میرے مالک کے پاس شادی کا پیغام بھیج دو اور میرا مہر ادا کرو۔ میں نے پوچھا تمہارا مہر کیا ہے؟ تو اس نے کہا رات میں دیر تک نماز پڑھنا۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہم سب مسلمانوں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔